اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں روزانہ ہم اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی منتخب آیات پر گفتگو ہوتی ہے اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنے کے بعد اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، لمحہ موجود سے، کہ قرآن کریم آج کس کس طرح ہماری امامت کرتا ہے۔ شعور انسانی جتنا بھی بلند ہو جائے، قرآن کریم ہی اس کی امامت کرتا رہے گا تا قیامت۔ ہم بار بار گفتگو میں لاتے ہیں یہ بات، یہ نکتہ، اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ جن کے پاس دین کی تفہیم ہے، جن کے پاس قرآن کریم کا علم ہے، کہ وہ یہ علوم قرآنی ہم تک منتقل کریں۔ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 پر بات کروائیں گے ایک محترم استاد سے، ایک مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ رکھیں گے ہم کہ اہل و عیال میں کون کون آتا ہے؟ محض بیوی، بچے یا جتنے ماتحت افراد ہیں، کیا وہ بھی اہل و عیال میں آتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں کسی دفتر میں کام کر رہا ہوں اور اس دفتر میں میرے انڈر کو 300 افراد ہیں، تو کیا میں ان 300 افراد تک نماز کی اہمیت اجاگر کروں گا اور انہیں نماز کی طرف مائل کروں گا اور ان سے نمازیں پڑھواؤں گا؟ اور اگر میں سربراہ مملکت ہوں تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہمیں درس دیتی ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ یعنی ریاست کے حاکم پر یہ اللہ کی جانب سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سب کو دین کی طرف، نماز کی طرف مائل کرے اور ان سے نماز قائم کروائے۔ صرف نماز پڑھوائے ہی نہیں بلکہ نماز قائم کروائے۔ نماز پڑھوانا اور نماز قائم کروانا، ان میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہمارے محترم مہمان، ہمارے استاد، وہ ہمیں بتائیں گے۔ خواتین و حضرات، اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خود نیک بن جانا، اہل و عیال کو بھی نیک بنانا، دو الگ الگ کام ہیں۔ تو محض خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، خود نیک بن کر اپنی اولاد کو، اپنے عیال کو نماز کا پابند بنا دینا۔ خواتین و حضرات، ہم تم سے کوئی رزق نہیں لے رہے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نمازیں، یہ عبادات، ان سے اللہ کو کیا فائدہ؟ یہ انسانوں کو ہی فائدہ ہے، تمہیں ہی فائدہ ہے، اور تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے۔ انجام کی بھلائی تقوی کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر تقوی کو الگ رکھا گیا ہے۔ شروع میں نماز کی بات کروائی گئی، تلقین نماز کی، پھر تقوی، یعنی ایک مکمل ایک پیکج ہے۔ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی غلامی کیسے ہوتی ہے یہ بھی ہم سیکھیں گے، اور رزق کی بات کر کے کیا اللہ یہ بتا رہا ہے کہ رزق کا وعدہ ہم نے تم سے کر رکھا ہے، تو تم فکر نہ کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ 12واں سپارہ وما من دابۃ فی الارض سے اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے۔ تو رزق کا وعدہ ہم نے کیا ہے، جنت کا وعدہ ہم نے تم سے نہیں کیا۔ تم جنت کی فکر کرو، رزق کی فکر نہ کرو۔ سوالات بہت سارے انشاءاللہ نکلیں گے اور ہم سیکھیں گے ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار
خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں کچھ علیل رہے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب صحتیاب ہو کر آج ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ پیام صبح کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ کون آپ سے واقف نہیں، مفسر قرآن ہیں، اور جس طرح کا مطلب جس دل نشیں انداز میں آپ قرآن کریم کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تفسیر قرآن بالقرآن۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى صدق اللہ العظیم۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابی کو بیعت کے لیے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ 23 برس کی عمر میں، 40 برس کی عمر میں، یا 42 سال کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221342709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے، بلکہ آپ کے رفقا نے میرے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صحت بحال ہوئی، اس پر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ پڑھی گئی آیہ کریمہ میں پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ہمارا دین اور اس کی تعلیمات انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، انفرادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری اجتماعیت کو دین پہنچانا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ہر فرد امت اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں یقیناً ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ اس آیہ کریمہ میں 5 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ اپنے اہل خانہ کو فرائض کی ادائیگی کی تلقین کیجیے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا بڑا فرض نماز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، اللہ اکبر، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقط اقام الدین، جس نے اس ستون کو قائم رکھا
پوری دین کی عمارت اس نے قائم رکھی، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پوری دین کی عمارت کو گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الدماء، کہ انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے جس کا حساب لیا جائے گا وہ خون ہیں۔ انسانی جان کا احترام اور انسانی خون کی حرمت برقرار رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی گئی، لیکن انیک سب حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ اہل خانہ کے لیے فکر مند رہنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ کے اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ تھے، اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ خود تو نماز کے پابند تھے ہی، اہل خانہ کو بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تلقین کرتے۔ اسی طرح اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نماز کے بالکل آخر میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ گویا اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی التجا یہ اللہ تعالیٰ سے کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اہل خانہ کے لیے فکر مند رہنا یہ صاحبان ایمان کی خوبی ہے، بلکہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، کہ حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے دین حق تمہارے لیے چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو مسلمان ہو کے دنیا سے جانا، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین حق سے انحراف کرنے والے تم بن جاؤ۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما ہو رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، یعنی فکر مند ہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہارے مال کی اور تمہاری جان کی اور تمہاری دوسری چیزوں کی صورتحال کیا میرے بعد رہے گی، بلکہ یہ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کو معبود بناؤ گے، کون ہستی ہے جس کی عبادت ہمیشہ تم جاری رکھو گے جیسے آج کر رہے ہو؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، وہی الہ واحد کہ جس کی عبادت کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام دیتے رہے، اسحاق علیہ السلام دیتے رہے، سارے انبیاء دیتے رہے، الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے احکام کے سامنے سرنگو رہیں گے، سرنڈر کریں گے۔ تو میں عرض کروں
کہ اولاد کی آخرت کی فکر کرنا اور اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا یہ قرآنی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر تم اسے دین کی راہ پر لگائے رکھو گے تو سرخرو ہوگے، اور اگر خدا نخواستہ اسے تم نے دنیا میں ہی مگن رکھا اور دین کے حوالے سے ان کے بارے میں تم نے فکر نہیں کی، تم اس آزمائش میں ناکام ہو جاؤ گے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا۔ انیق صاحب کیا خوبصورت بات ہے اللہ نے فرمائی کہ دیکھو مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ایک صورت ہے کہ اعمال صالحہ اور دین پر خود بھی کاربند رہو اور ان کو بھی اس راہ پر لگاؤ گے تو فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تو تمہارے اعمال کا اجر تو تمہیں مل ہی رہا ہوگا، تمہاری اولاد بھی پوری زندگی میں جو اچھے کام کرے گی ان کو اجر دینے کے ساتھ ساتھ ان کے اجر میں کمی کیے بغیر اللہ تمہیں بھی اتنا ہی اجر عطا فرما رہے ہوں گے جتنا تمہاری اولاد عمل کر رہی ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، دیکھو اولاد کے بارے میں تم نے فکر مند رہنا ہے۔ بعض دفعہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر نقصان دہ ثابت ہوں گے جب وہ دین سے انحراف کرنے والے ہوں گے، جب وہ اعمال صالحہ میں سستی کرنے والے ہوں گے، تو وہ گویا تمہاری آخرت بگاڑ رہے ہیں، تمہارے لیے تمہاری دشمنی کر رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ ایک سوال آپ نے انٹرو میں ذکر فرمایا جی کہ اہل سے مراد کون ہے؟ جی میں آپ سے عرض کروں کہ اہل کا اطلاق اگرچہ قرآن کریم میں صاحبان خانہ یعنی جو گھر کے افراد ہیں ان کے لیے بھی ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل کا اطلاق بڑے وسیع معنوں میں پوری قوم کے لیے ہوا ہے، اللہ اکبر، پوری قوم کے لیے ہوا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، پوری بستی کے لوگ، یہاں اہل جو ہے وہ پوری بستی کے لیے اہل کا لفظ آ رہا ہے۔ اسی طرح ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، پوری بستی کے لوگوں کے لیے اہل کا لفظ آ رہا ہے۔ تو اہل کا اطلاق اپنے ماتحتوں پر بھی یقیناً ہو رہا ہے، اپنے رفقاء اور اپنے احباب پر ہو رہا ہے، بلکہ جہاں تک میرا بس چلے میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں وہ سارے کے سارے میرے اہل ہیں، میرے اہل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے رہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو سیدہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان سے کہا کرتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو خود تو تہجد کی نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کو بھی تہجد کے لیے بیدار کرتے اور یہ آیت پڑھتے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت عروہ بن زبیر اہل خانہ کو نماز کے لیے تلقین کرتے ہوئے یہی آیت پڑھتے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اسے نماز کے لیے کہو، اس کی انگلی پکڑ کے اس کو مسجد میں ساتھ لے جاؤ یا ماں اپنے ساتھ کھڑا کر لے اسے، تاکہ وہ نماز کی ادائیگی کے آداب پیرنٹس کے ذریعے سے سیکھتا رہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو سختی سے نماز کے لیے آمادہ کرو۔ تو اس لیے اس پہلے حکم میں تو یہ ہے
کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کیجیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا کینوس بڑھتا رہتا ہے رفتہ رفتہ، کس مقام پر آدمی ہے، اور وہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہے اپنی فیملی کے علاوہ، وہاں تک بھی اس پیغام کو پہنچائے کہ دین کے قریب آؤ اور نماز ادا کرو، لیکن اس سے پہلے خود نماز وہ ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ والدین خود نماز نہ پڑھتے ہوں اور اولاد سے توقع یہ رکھی جائے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا اس کینوس کو اور بڑھاتے ہیں۔ میں نے ایک قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ذرا سا پڑھا تھا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، پھر آگے وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ تو آگے تک بات جاتی ہے، لیکن ہمارا فوکس اس وقت صرف نماز کی جانب ہے کہ جو صاحبان امر ہوتے ہیں، یعنی جو حکمران ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب ان سے مخاطبت کر رہا ہے قرآن کریم میں یہ آیت رکھ دی کہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، تو نماز کی یعنی اقامت صلاۃ جسے ہم کہتے ہیں، نماز پڑھوانا ہی نہیں، نماز کو قائم کروانا، یہ بھی مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے یقین کیجئے ماتحت سے لے کر سربراہ تک، اور کسی گھر کے سربراہ سے لے کر ریاست کے سربراہ تک کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی جو آیہ کریمہ آپ نے ذکر فرمائے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اور جو صاحبان اقتدار ہیں جو ہی اقتدار پر متمکن ہوتے ہیں اور اقتدار سنبھالتے ہیں تو ان کے جو فرائض منصبی ہیں، ان کے 4 فرائض منصبی یہاں ذکر فرمائے گئے۔ ان میں سے پہلا فرض منصبی یہ ہے کہ وہ نماز کے نظام کو پورے معاشرے میں قائم کریں، نماز کا نظام پورے معاشرے میں قائم کریں، دفتروں میں نماز کے لیے وقت ہو اور جمعے کی نماز کے لیے اہتمام ہو اور باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ یہ تو مسلم ریاست کی ایک طرح سے ذمہ داری ہے۔ المیہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں انیک صاحب، کہ ہمارا ایک زمانے میں اس طرف دھیان ہوا لیکن لوگوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور حالت یہ ہے آج حالت یہ ہے کہ والد صاحب تو تہجد گزار ہیں لیکن پورا گھرانہ پیچھے سویا پڑا ہے، تو پورے گھرانے کی فکر مندی اور ریاست کے دائرے میں ریاست کے سربراہوں کی اور اپنے اپنے دائرے میں جو سربراہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھنے والے ہوں اور نماز قائم کرانے والے بھی ہوں۔ آپ نے ایک اور سوال یہ کیا تھا کہ جی نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کوئی فرق ہے؟ بعض جہلاء کے ہاں یہ فرق پیش نظر رہتا ہے کہ جی فلاں آدمی نے اتنا عرصہ ایک کنویں میں لٹک کر نماز قائم کر لی، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قرآنی تعلیمات سے آشنا نہ ہونے کی وجہ ہے یہ، یعنی قرآن کریم کے احکام اور تعلیمات سے شناسائی نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو 4 مرتبہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب آپ نماز پڑھیے۔ ایک مرتبہ تو فرمایا نماز پڑھیے، اور 3 مرتبہ فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، آپ صبح طرفی النہار دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر ہے اور مغرب ہے، وزلفا من اللیل اور رات کے چھا جانے پر یعنی عشاء کی نماز۔ اقم الصلاۃ، نماز کو پابندی، اصل میں اقامت صلاۃ ہے کیا؟ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا، نماز کو آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کرنا، یہ تعلیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ سورہ بنی اسرائیل میں 5 نمازوں کا ذکر
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح 21ویں پارے کے بالکل آغاز میں ہے، اور ہم سب پڑھتے ہیں یہ آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے حبیب آپ قرآن کریم پڑھتے رہیے، قرآن کریم کی صورت میں جو ہم نے تعلیمات آپ کی طرف اتاری ہیں ان کی تلاوت کیجئے، اور نماز کو پابندی کے ساتھ، شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت کے ساتھ چند نمازیں قضا ہوئیں، وقت پر نہیں پڑھی جا سکیں کیونکہ کفار کی طرف سے مسلسل سنگ باری جاری تھی، پتھر پھینکے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم من النار، اللہ ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میری یاد کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کو ہم یہ کہنا کہ جناب یہ فزیکل ایک ورزش ہے، ایک طرح سے میں نہیں کہتا کہ نماز کی ادائیگی سے جسمانی طور پر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، یقیناً ہوتا ہے۔ کبھی سجدے میں سر رکھ کے مسلسل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورے اعضائے جسمانی ان میں بہتری آتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے نماز کا۔ واقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھنی ہے، میرا دھیان نصیب ہو جائے، میرا دھیان مسلسل باقی رہے، جاری رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے دل اس کا اٹکا رہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا جن کو مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو ان کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز پابندی سے پڑھنا۔ میں ذرا ناظرین سے اور خود سے بھی یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ یہ کہتا ہوں، یا کبھی میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز کے حوالے سے یہ پیغام دیا ہے؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ، دیکھو نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ بلکہ میں تو انیک سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو، اپنے سارے بندوں کو حکم دینے کے لیے اپنے حبیب سے فرمایا قل، اے میرے پیارے، قل عبادی، اور کتنا پیار ہے اس جملے میں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، یقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھتے رہا کریں، نماز میں کہیں سستی نہ ہو، بلکہ مردوں کے ساتھ ساتھ، ویسے تو یہ جملہ جو ہے مردوں عورتوں سب کو شامل ہے، لیکن عورتوں کا الگ ذکر کیا، عورتوں کا الگ ذکر کیا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ جو پاک باز عورتیں ہیں نبی علیہ السلام کے گھرانے کی عورتیں ہیں، لیکن یہ حکم تو پوری کائنات کی عورتوں کے لیے ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں کہ وہ نماز پڑھیں گی، وہ نماز پڑھتی رہیں گی، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہا کریں گی، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاریں گی۔ گویا نہ مردوں کو چھوڑا ہے نہ عورتوں کو چھوڑا ہے، بلکہ تاجروں کا الگ ذکر کیا کہ دیکھو تجارت جو ہے وہ بڑا اہم عمل ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو، اور خوبی بیان کی تاجروں کی کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کاروبار میں مصروف ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے شو روم میں بیٹھے ہیں، اپنے شاپنگ مال میں بیٹھے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت آتا ہے تو یہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ تجارت ان کو نماز کی پابندی سے غافل نہیں کرتی۔ اس لیے کسی ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ نے آخری بات فرمائی کہ وہ بیٹھے ہیں
اپنے شو روم پر ہیں، اپنے کاروباری مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنی ساری باتیں ہیں وہ جو آپ کی اس گفتگو کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور بہت اچھی بات یہ فرمائی، ہر بات ہی بہت ہی آپ نے اچھی فرمائی، کہ یہ کوئی ایکسرسائز نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں اور ہمارے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ماڈرن سائنس تو یہ بتا رہی ہے، لیکن اقیم الصلاۃ لذکری، اس پر آپ نے تفصیلی بات فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ سجدہ کر اور میرے قریب آ جا، یعنی قرب ربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے دہرا دی انیک صاحب، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی جمین نیاز اللہ کے سامنے جھکا زمین پر رکھ دیتا ہے۔ بلکہ کیا خوبصورت بات کہی کسی بزرگ نے کہ جب صاحب ایمان سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی شان کے مطابق جو اس کے قدم ہیں اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑا قرب اور اس سے بڑی محبت اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پیار اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 12 مرتبہ انیک صاحب اقامت صلاۃ کا پورے مسلم معاشرے کے افراد کو حکم دیا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پابندی سے پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور سورہ بقرہ میں ہی فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو لوگوں سے گفتگو اچھے انداز سے کرنی ہے، بدتمیزی پر کبھی نہ اترے گو، گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، تمہارا لہجہ اچھا ہونا چاہیے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، دیکھو نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو مال بھی یا جو بھی نیکی تم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہو اور مال خرچ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پاؤ گے، اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بلکہ ایک جگہ سورہ نساء میں فرمایا کہ دیکھو اگر کہیں حالت جنگ ہے یا کوئی پریشان کن حالات ہیں فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب اطمینان ہو جائے تو نماز تم نے پڑھنی ہے، اس لیے کہ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز صاحبان ایمان پر وقت مقرر میں، ایک مقرر وقت میں فرض ہے، فرض ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا سورہ انعام میں وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِی إِلَیْہِ تُحْشَرُونَ، نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے حضور میں تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، نماز پابندی سے پڑھو اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، دیکھو نماز پابندی سے پڑھو اور شرک کرنے والے نہ بننا۔ اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سورہ مزمل میں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور زکوٰۃ کے علاوہ کچھ مال اور بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا خیرات کرتے رہو۔ یہ قرض حسن ہے جو تم اللہ کو دے رہے ہو، یعنی قرض جیسے لوٹانا ضروری ہے، ویسے ہی اس عمل کا اجر بھی لوٹانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی اور ضروری ہے۔ اور علیق صاحب جی، قرآن کریم میں 2 مقامات ایسے ہیں جی، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حالات تم پر مشکل آ سکتے ہیں، پریشانی کی صورت آ سکتی ہے، گھر بار میں کچھ پریشانی ہے، سروس میں، ملازمت میں کسی اور حوالے سے پریشانی ہے، تو 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ 2 جگہ یہ بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سبحان اللہ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، نماز پڑھنی مشکل ہے
مگر جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ وقت نکال لیں گے یقیناً، وہ اپنے کاروبار میں سے نکالیں گے، اپنی مصروفیات میں سے نکالیں گے۔ نماز کی پابندی کا بلکہ خوب خیال رکھنے کا حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، سستی نہ ہو جائے کہ جب مجھے وقت ملتا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کھانے کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جب مجھے فرصت ملتی ہے مہینے میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں اپنی دیگر جو میری چاہتے ہیں اور خواہشیں ہیں ان کے حوالے سے کبھی میری زبان سے یہ جملہ نہیں نکلا، بلکہ میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہوں کہ میری خواہش پوری ہو، میری چاہت پوری ہو، اور اس کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وقوموا للہ قانتین، اور دیکھو نماز میں ادب کے ساتھ کھڑے رہو، اللہ کے حضور میں، اللہ کے حضور میں ادب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ میں تو انیق صاحب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نماز پڑھتے بھی ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ ایک تو رکوع کے بعد یکدم رکوع سیدھا کمر سیدھی نہیں کرتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور دو رکوعوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتے لیکن سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس چلے جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسی ہے۔ 3 مرتبہ ایسے اس شخص نے کیا، بالآخر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا رکوع کے بعد کمر سیدھی کر حتی تطمئن قاعدا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے کھڑا ہو جائے، پھر سجدے میں جا، اطمینان سے سجدہ کر، اور 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی نہیں کرتا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز قابل اعتبار نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم جس انداز سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندگان خدا الحمدللہ رب العالمین میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا جواب سنیے۔ جب حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب مومن، حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ جب یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ کبھی اللہ کے جواب پر کان دھرو۔ میں نہیں کہتا کہ وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو اس طرح پڑھ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ رہا اس سطح پر ابھی تک نہیں لا پایا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے جواب میں کان دھریں۔ حمدنی عبدی، میرے رب نے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، شان بیان کی ہے۔ پھر جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو پھر اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا اس کے لیے ہے۔ اس نے کہا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، یہ میرے لیے ہے، اور اس نے کہا ہے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، یہ اس کے لیے ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے یقیناً وہ ہے جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو اس اللہ کے جواب پر ذرا کان دھر کے اس انداز سے نماز پڑھیے تاکہ رکوع کے بعد کمر سیدھی ہو اور سجدے کے بعد کمر سیدھی ہو۔ اسی طرح جو معذور نہیں ہیں انیق صاحب، جو رعایت ہے وہ عذر تک محدود ہے، جو رعایت ہے وہ عذر تک محدود ہے۔ اگر میں قیام کر سکتا ہوں لیکن میں سجدے میں نہیں جا سکتا تو مجھے قیام کرنا چاہیے فرض نمازوں میں، اس لیے کہ فرض نمازوں میں قیام رکن ہے۔ اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے گھروں میں وہ 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیتی ہیں،
باقی 3 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ بھئی قیام کے لیے آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اعضاء سلامت ہیں، تو قیام تو فرض نمازوں میں رکن ہے، اس رکن کو مت چھوڑیے، اس رکن کو مت چھوڑیے۔ تو اس لیے حفاظت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے دی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے نماز کے حوالے سے کتنی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں نماز کے تعلق سے، ہم کئی پروگرام کر سکتے ہیں لیکن وہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکے گی۔ ڈاکٹر صاحب اتنے سارے سوالات اب میں سوچ کر آیا تھا، لیکن وہ 1,00,000 سوالات کیسے رکھوں گا آپ کے سامنے میں لیکن آپ نے بھی درمیان میں 2 آیات قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ سیکھیں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ آپ نے فرمایا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ۔ تو یہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا عصر کی نماز ہے؟ جی، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، بلکہ یہی رائے ہے سب کی کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے وقت عام طور پر پہلے کسی زمانے میں تاجر اپنا سامان سمیٹ رہے ہوتے تھے تاکہ شام پڑھنے سے پہلے ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ آج کل تو ہم نے اپنا شیڈول ہی چینج کر لیا ہے نا جی، کہ 12-1 بجے دکانیں کھلتی ہیں اور رات کو 11-12 بجے بند ہوتی ہیں۔ ہم نے دن سے وہ روشنی حاصل نہیں کر رہے ہم جو اللہ نے جس کے لیے دن بنایا ہے، اور رات سے وہ سکون حاصل نہیں کر پا رہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے۔ ہمیں اپنے شیڈول پر تبدیلی لانی چاہیے۔ کاش حکمرانوں کو اللہ توفیق دے اور ریاست کے سربراہوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں۔ بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، گھروں میں صحت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم سورج کی روشنی پر کام کا آغاز کریں، اور سورج جب سن سٹ ہو، غروب ہو رہا ہو، تو ہم اپنے کام کو سمیٹنے والے بن جائیں۔ خیر، بہرحال ایک بات میں انیک صاحب عرض کر دوں۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس جناب ایک دفعہ نماز قائم ہو گئی تو پھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بالکل وہی بات جو کسی اللہ والے کے پاس جا کر کسی نے کہی تھی کہ جو ہماری آبادی میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نحن وصلنا، ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، فلا حاجت لنا الی الصلاۃ والصوم، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں رہی، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا تھا انہم وصلوا، واقعتاً وہ پہنچے ہوئے ہیں، ولیکن وصلوا فی سقر، لیکن پہنچے ہوئے جہنم میں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں بار بار، یعنی 3 جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ معارج میں ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو نماز کی ادائیگی پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سبحان اللہ۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پوری نماز میں ہلتے رہتے ہیں، پوری نماز میں داڑھی مبارک میں خارش کرتے رہتے ہیں، پوری نماز میں وہ جو ہے نا وہ کھانستے رہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے ہمارے محترم استاد ڈاکٹر ظہور اظہر صاحب کہ کچھ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں 2 عادتیں بڑی بری ہیں، ایک ہے کھنگورا بالجہر اور دوسرا ہے کھرک فی الصلاۃ۔ یہ دونوں کام غلط ہیں۔ نماز میں اعضاء میں سکون ہونا چاہیے، نگاہ میں سکون ہونا چاہیے۔ وہ ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نماز کے دوران اوپر دیکھ رہی تھیں، تو آپ نے اتنے زور سے انہیں ڈانٹا کہ انہیں لگا کہ میں کہیں ڈر کی وجہ سے نماز نہ توڑ دوں۔ آنکھوں کی حفاظت، اعضاء پر سکون، پورے جسم سے لگے کہ ایک ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ارے صاحب کے سامنے جب تم جاتے ہو بڑے آرام سے جھک کر سر نیچے کر کے اور جناب اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، کس کے حضور کھڑے ہو؟ کس کے حضور کھڑے ہو؟ ذرا استحضار تو ہو اللہ کے حضور۔ تو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے جو آداب ہیں ان کو ہمیشہ جو کہ حاکموں کا حاکم ہے،
اپنے باس کے سامنے، اپنے چیئرمین کے سامنے کس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، ہمیں تمیز ہے، ہمیں اس کا ادب ہے، لیکن الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ اکبر، ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نماز میں خشیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے۔ اب یہ لاسٹ 2 منٹس یعنی گفتگو نماز کے تعلق سے اتنی زیادہ ہوئی اور بالتفصیل ہوئی، اور جزاک اللہ آپ نے ہمیں ایک ایک بات کو بالکل وضاحت سے بتا دیا۔ اب وصلو کما رأیتمونی اصلی، وہ بھی ایک بات ہمیں چاہ رہا تھا کہ اس پر بھی بات ہو، اور یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو 2 چیزوں کا خاص طور پر حکم دے رہے ہیں۔ اوہو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ میں تو علی صاحب کہتا ہوں کہ ہم اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، جی ہاں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال ارحنا یا بلال، بلال اذان دے ہمیں راحت پہنچا، راحت پہنچا۔ نماز میں راحت 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 اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ اور ایک معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی میرا امتی جب نماز پڑھے گا تو میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے احوال اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود جا کے بتاتے ہیں۔ نماز میں درود بھی ہے۔ نماز جب پڑھے گا تو گویا اللہ کے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے زیر نگی ہیں، جو تمہارے کنٹرول میں ہیں، جن کے تم سربراہ ہو، جن کے تم والد ہو، باپ ہو، جن کے تم استاذ ہو، کسی بھی حوالے سے جو تمہارے ماتحت ہیں، خبردار ان کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہونے پائے، ان کا خیال رکھنا۔ یہ آخری کلمات ہیں جو اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا گفتگو فرمائی آپ نے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، بلکہ یہ آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن نماز اتنا اہم موضوع تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اس پر ڈاکٹر صاحب مزید گفتگو فرماتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تم کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، عبادتیں ہم کرتے ہیں، اس سے اللہ کو نہیں ہم ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ہم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کے بڑے ممنون، بڑے شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور اسی طرح آپ ہمارے پروگرام میں آتے رہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کرتے رہیں، ہمارے جہل کو ہم سے نکالتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بیعت رضوان کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو بیعت کے لیے لوگوں کو بلانے کا حکم دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس عمر میں نازل ہوئی؟ 23 سال کی عمر میں، یا 40 سال کی عمر میں، یا 42 سال کی عمر میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، کاش ڈاکٹر سرفراز اعوان صاحب کراچی میں ہوتے تو ہم انہیں زحمت دیتے کہ وہ پرچی نکال کر آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں۔ شیر افضل صاحب ہیں نوشہرہ سے، شیر افضل صاحب نوشہرہ سے۔
آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے کوریئر کے ذریعے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ، اور قبر کو یاد رکھو۔ اللہ اکبر۔ فخر اور سربلندی کو چھوڑو، تکبر اور غرور کو مٹاؤ، اور قبر کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔